قرآن اور جدید سائنس کا پراسرار راز۔ ڈاکٹر ایان فاروق ایک معروف سائنسدان تھے جو فزکس اور کائنات کے سربستہ رازوں میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ سائنس ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے انسان کائنات کو پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ ایک دن ایک پرانی لائبریری میں انہوں نے قرآن کے ایک ایسے نادر نسخے کا مطالعہ کیا جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اس میں کئی سائنسی راز پوشیدہ ہیں۔ یہ نسخہ خاص اسلوب میں لکھا ہوا تھا اور اس پر کئی جگہوں پر علامتیں بھی بنائی ہوئی تھیں جو سمجھ سے باہر تھیں۔ ایان اس نسخے کے ابتدائی صفحات پڑھتے ہوئے حیرت میں ڈوب گئے۔ ان کی توجہ قرآن کی اس آیت پر مرکوز ہو گئی جس میں کائنات کی ابتدا کا ذکر تھا۔ کیا کافر لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین جڑے ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کر دیا؟ ان کے ذہن میں سوالات اٹھے کہ یہ آیت بگ بینگ کے نظریے سے اتنی مشابہ کیوں ہے؟ کیا یہ محض اتفاق تھا یا کوئی پوشیدہ اشارہ؟ ایان نے اس نسخے کا تجربہ کرنا شروع کیا اور چند علامتوں کو ایک مخصوص پیٹرن میں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ایک علامت ہائیڈروجن کے ایٹم بم کی ساخت سے ملتی جلتی تھی۔ ان کے ذہن میں آیا کہ کیا یہ علامتیں بھی کسی سائنسی پیغام کی طرف اشارہ کر رہی ہیں؟ ایان رات بھر قرآن کے اس نادر نسخے کا مطالعہ کرتے رہے۔ اگلی صبح وہ ایک اور عجیب و غریب دریافت کے قریب پہنچ گئے۔ ایک مخصوص آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ان پر انکشاف ہوا کہ یہ آیت انسانی تخلیق کے مراحل کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جیسے کہ جدید سائنس نے حال ہی میں ثابت کیا ہے، اور ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا۔ ایان کا تجسس اور بڑھتا گیا۔ اسی رات انہیں ایک خواب آیا جس میں وہ ایک تاریک کمرے میں کھڑے تھے اور کسی نے ان کے ہاتھ میں چراغ دیا۔ چراغ جلاتے ہی دیواروں پر قرآن کی آیات اور سائنس کے فارمولے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے دکھائی دیے۔ نیند سے بیدار ہوتے ہی انہوں نے اس خواب کو ایک اشارہ سمجھا۔ ایان نے اپنے اس خواب کے بارے میں ایک دوست ڈاکٹر امجد کو بتایا جو قرآن کی تفاسیر میں گہری دلچسپی رکھتے تھے۔ امجد نے کہا کہ شاید ایان کو قرآن اور سائنس کے درمیان تعلق سمجھنے کے لیے چن لیا گیا ہے۔ انہوں نے ایان کو ایک پرانی دستاویز دکھائی جو عربی میں لکھی ہوئی تھی اور اس میں کہا گیا تھا کہ قرآن کا علم نہ صرف روحانی ہے بلکہ اس میں فطرت کے راز بھی چھپے ہوئے ہیں۔ ایان اور امجد نے اس دستاویز کا تفصیل سے مطالعہ شروع کیا۔ ان کے سامنے ایک قدیم نقشہ آیا جس پر مختلف سورج، چاند اور سیارے کے نشانات تھے۔ ایان نے محسوس کیا کہ یہ نقوش جدید علم فلکیات کے مختلف پہلوؤں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ نقشے میں کچھ حصے آج کے مشہور ستاروں کی سمتیں دکھا رہے تھے۔ اسی لمحے ایان کو ایک اور عجیب خیال آیا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ قرآن میں ایسی آیات موجود ہوں جو کہ فزکس کے قوانین کی طرف بھی اشارہ کرتی ہوں؟ انہوں نے اس پر غور کرتے ہوئے کچھ آیات کے اعداد و شمار کو مختلف فارمولوں میں بدلنے کی کوشش کی اور انہیں کچھ پیچیدہ پیٹرنز دکھائی دینے لگے۔ ایان اور امجد نے اپنے کام کو راز میں رکھا مگر ایان کے اندر اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ محسوس کرنے لگے کہ جیسے کوئی ان کے پیچھے ہے۔ انہوں نے اپنی تحقیق کے نتائج کو لکھنے کا سوچا مگر جیسے ہی وہ لکھنے بیٹھے ایک عجیب سا واقعہ ہوا۔ ان کے کمپیوٹر پر اچانک پیغامات آنے لگے جو کہ قرآن میں چھپے ہوئے راز اور فطرت کی علامتیں کے بارے میں تھے۔ ڈاکٹر ایان کو ایک اور خواب آیا جس میں انہوں نے خود کو ایک بیابان میں پایا۔ ان کے سامنے قرآن کے نادر نسخے کی آیتیں ہوا میں تیر رہی تھیں اور ہر آیت کے ساتھ ایک سائنسی حقیقت کو ظاہر کرنے والا منظر نمودار ہو رہا تھا۔ ایان کو لگا کہ جیسے یہ آیات ان سے بات کر رہی ہوں۔ بیدار ہونے کے بعد ایان نے اپنی تحقیق کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ انہوں نے ایک نوٹ بک بنائی اور اس میں قرآن کی ہر آیت کے ساتھ جدید سائنس کے متعلق نظریات لکھنے شروع کیے۔ جیسے جیسے ان کی تحقیق آگے بڑھتی گئی ان پر انکشاف ہوا کہ قرآن کی کئی آیات سائنسی حقائق کے ایسے راز پیش کرتی ہیں جنہیں جدید سائنس نے حال ہی میں ثابت کیا ہے۔ ایان نے اپنے کام کو مکمل کر لیا تھا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ وہ دنیا کو اس تحقیق کے بارے میں بتائیں مگر وہ ڈر رہے تھے کہ یہ علم کہیں غلط ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ وہ سمجھ چکے تھے کہ قرآن صرف مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک ایسا خزانہ ہے جس میں کائنات کے راز پوشیدہ ہیں۔ آخر میں ایان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی تحقیق کو ایک محفوظ مقام پر چھپا دیں گے تاکہ یہ علم ان لوگوں تک پہنچ سکے جو اس کے اصل معنی کو سمجھنے کے اہل ہیں۔ انہوں نے قرآن کو بند کیا، ایک گہرا سانس لیا
اور دل میں عہد کیا کہ وہ اپنے علم کو احتیاط سے استعمال کریں گے۔ ڈاکٹر ایان نے اپنی تحقیق کو ایک قدیم ترس کے صندوق میں محفوظ کر دیا تھا اور اسے اپنی لیبارٹری میں سب سے پوشیدہ جگہ پر چھپا دیا، لیکن اس تحقیق نے ان کے ذہن میں ایک اضطراب اور بے چینی پیدا کر دی تھی۔ ان کا دل ابھی بھی اس تحقیق کی سچائی جاننے کے لیے بے قرار تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے ارد گرد کوئی پوشیدہ طاقت موجود ہے جو ان کی رہنمائی کر رہی ہے، یا شاید ان کی تحقیق کی راہ میں رکاوٹ بننے والی ہے۔ ڈاکٹر ایان کی زندگی ایک عجیب موڑ پر پہنچ چکی تھی۔ ان کے ارد گرد ایسے واقعات رونما ہونے لگے جن کی توجہ کرنا ان کے لیے مشکل تھا۔ ایک دن جب وہ اپنی لیبارٹری سے گھر واپس جا رہے تھے، ایک نامعلوم شخص نے ان کا پیچھا کیا۔ اس شخص نے ایان کو ایک خط دیا اور فوراً غائب ہو گیا۔ خط پر لکھا تھا، جو علم تمہیں دیا گیا ہے اسے احتیاط سے استعمال کرو۔ یہ علم کئی نسلوں سے پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ ایان نے خوف اور تجسس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس خط کو کھولا۔ خط میں ایک نادر پیغام تھا۔ قرآن میں چھپے ہوئے راز اور جدید سائنس کے درمیان تعلق کو سب کے سامنے نہ لاؤ۔ یہ علم مخصوص لوگوں کے لیے مخصوص وقت پر آشکار ہونا ہے۔ جو علم تمہیں ملا ہے وہ تمہارے ذمہ داریوں کا حصہ ہے، اس کا غلط استعمال نہ کرنا۔ یہ پیغام ایان کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ انہیں لگا کہ جیسے ان پر کوئی بڑی ذمہ داری آن پڑی ہے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس پیغام میں کوئی پراسرار اشارہ موجود ہے۔ ایان نے اپنی تحقیق کو چھپانے کی بجائے اسے مکمل کرنے کا ارادہ کیا۔ وہ قرآن کے اس نسخے میں چھپی ہوئی دیگر آیات کو بھی سائنسی نقطۂ نظر سے جانچنے لگے۔ ایک دن انہوں نے قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کیا جس میں پہاڑوں کو میخ قرار دیا گیا ہے، اور یہ بات انہیں حیران کر گئی کہ جدید سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ پہاڑ زمین کو استحکام فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے سمندر کی گہرائیوں میں موجود تاریکی اور لہر در لہر پردوں کا ذکر پڑھا، جو جدید سمندری سائنس کی حقیقت سے حیرت انگیز طور پر مطابقت رکھتا تھا۔ ایان کو ایک کے بعد ایک انکشاف ہوتا جا رہا تھا۔ ہر آیت اور جدید سائنس کا ہر نظریہ انہیں اس راز کے قریب کر رہا تھا کہ قرآن میں موجود علم اور کائنات کی حقیقتیں ایک دوسرے کے عکاس ہیں۔ ایک رات جب ایان لیبارٹری میں کام کر رہے تھے، ایک بوڑھے شخص نے ان سے رابطہ کیا۔ وہ شخص صوفی طریقت سے تعلق رکھنے والا ایک روحانی عالم تھا اور کہنے لگا، ایان، تم نے قرآن میں جو راز پائے ہیں وہ تمہیں اللہ کی طرف سے امانت میں دیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد سائنسی علم سے بھی آگے ہے۔ یہ علم انسانیت کو اللہ کے قریب لے جانے کے لیے ہے۔ ایان کو سمجھ آیا کہ یہ صرف سائنسی راز نہیں ہے بلکہ روحانی حقیقتیں بھی ہیں۔ یہ علم سائنس کی حدود سے باہر تھا اور ان کے لیے اس کا صحیح استعمال سمجھنا ضروری تھا۔ ڈاکٹر ایان کی زندگی کا سب سے بڑا لمحہ آ چکا تھا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ یہ علم انسانیت کی رہنمائی اور روحانی بالادگی کے لیے ہے۔ انہیں اپنی تحقیق کو دنیا کے سامنے لانے کا موقع ملا، مگر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس علم کو صرف ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس کا احترام اور صحیح استعمال کر سکیں۔ ایان نے ایک کتاب لکھی جس میں انہوں نے قرآن اور جدید سائنس کے تعلق پر اپنے خیالات پیش کیے، مگر اس کتاب میں وہ سب کچھ نہیں لکھا جو انہوں نے دریافت کیا تھا۔ انہوں نے صرف ان رازوں کا ذکر کیا جو انسانیت کو علم و آگاہی اور روحانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے تھے۔ ایان نے اپنی تحقیق کے کچھ حصے کو سینے میں چھپائے رکھا کیونکہ انہیں یقین تھا کہ انسانیت کو ان رازوں کو جاننے کے لیے ابھی اور ترقی کرنا ہوگی۔ انہوں نے ایک آخری خط لکھا جس میں انہوں نے کہا، قرآن علم کا خزانہ ہے، مگر یہ علم ان لوگوں کے لیے ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ یہ علم سائنس، روحانیت اور ایمان کی روشنی کو ایک ساتھ جمع کرتا ہے۔ جو اس کو سمجھ سکے وہ کائنات کے رازوں کو بھی سمجھ لے گا۔ ایان کی تحقیق کو دنیا نے قبول کیا اور ان کی کتاب نے لوگوں کو قرآن کی گہرائیوں کو سمجھنے کی دعوت دی، مگر ابھی بھی بہت سے راز ایسے تھے جو مستقبل کے انتظار میں تھے، جب انسان کا علم اور شعور اتنا بلند ہو جائے کہ وہ قرآن کے سائنسی اور روحانی رازوں کو پوری طرح سمجھ سکے۔ ایان کی کتاب دنیا میں مشہور ہو گئی۔ اس کتاب میں قرآن اور جدید سائنس کے تعلقات پر ان کے نظریات کو پیش کیا گیا، مگر مکمل تفصیلات پوشیدہ رکھی گئیں۔ انہوں نے اس کتاب کا عنوان کائنات کا راز، قرآن اور سائنس رکھا۔ کتاب میں انہوں نے یہ پیغام دیا کہ قرآن کے علم کا احترام کیا جانا چاہیے اور اس کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے۔ آخری خط اور انسانیت کے لیے پیغام کتاب لکھنے کے بعد ایان نے ایک آخری خط لکھا جس میں انہوں نے کہا، قرآن ایک عظیم خزانہ ہے جو انسانیت کو علم و آگاہی اور روحانی سکون فراہم کرتا ہے۔
یہ علم سائنس اور روحانیت کا امتزاج ہے۔ جو لوگ قرآن کو سچی نیت اور کھلے دل سے سمجھنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب اللہ کا پیغام ہے۔ ایان نے ایک بار پھر صوفی ابراہیم سے ملاقات کی۔ صوفی نے کہا، بیٹے تم نے علم کا صحیح استعمال کیا۔ یہ علم انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دنیا مزید ترقی کرے گی اور لوگ قرآن میں چھپے رازوں کو سمجھ سکیں گے۔ ایان نے ایک عہد کیا کہ وہ اپنی باقی زندگی لوگوں کو قرآن کے علم اور سائنس کے تعلق سے آگاہی دینے میں گزاریں گے انہوں نے اپنے علم کو کسی اور کے سپرد کرنے کی بجائے خود انسانیت کی خدمت میں لگا دیا۔ کچھ سال بعد ڈاکٹر ایان فاروق خاموشی سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اپنے پیچھے علم و حکمت کی روشنی چھوڑ گئے۔ ان کی کتاب کائنات کا راز، قرآن اور سائنس وقت کے ساتھ ساتھ ایک نایاب خزانہ بن گئی جس میں علم اور روحانیت کو یکجا کیا گیا تھا۔ لوگ اسے پڑھتے، اس میں چھپے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرتے اور اپنے اپنے طور پر اس سے فیض پاتے۔ مرتے وقت ایان کے ذہن میں صوفی ابراہیم کے آخری الفاظ گونج رہے تھے، یہ علم فانی انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے ہے جو دل کی آنکھ سے دیکھتے ہیں۔ وقت آئے گا جب انسانیت اس علم کے اہل ہوگی، تب یہ راز خود بخود کھل جائے گا۔ ایان کی کہانی اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ قرآن کا علم صرف الفاظ تک محدود نہیں بلکہ یہ اللہ کے پیغام کا عکس ہے۔ وقت کے ساتھ جب انسانیت کائنات کے راز کو سمجھنے کے قابل ہوگی تب یہ علم خود بخود ظاہر ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ایان کی زندگی اس بات کا ثبوت بن گئی کہ حقیقی علم وہ ہے جو انسان کو اپنے خالق کے قریب لے آئے اور اسے دنیا کے ساتھ امن اور محبت کے پیغام کی طرف راغب کرے۔ ڈاکٹر ایان کی کہانی نے لوگوں کو ایک نیا سبق دیا کہ قرآن کا علم نہ صرف روحانی بلکہ سائنسی ہے، مگر اس کا فہم صبر، حکمت اور شعور سے مشروط ہے۔ وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے مگر ان کے چھوڑے گئے پیغامات، کتابیں اور تحقیقات دنیا کے علم کا ایک حصہ بن چکی تھیں اور آنے والی نسلیں ان سے سیکھتی رہیں گی۔ یقیناً ایک دن انسانیت اس راز کو سمجھنے کے قابل ہو جائے گی اور تب دنیا پر قرآن کا پیغام مکمل طور پر روشن ہوگا۔ امید ہے دوستو ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی ساتھ میں پریس کیجئے تاکہ نئی آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ والسلام۔